اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سنتا جنا نہیں پڑھیاں بھائی نال پڑھی ہوئے، آخر تے ٹائم کد نہیں دیتا آج کل۔ آج 21 رمضان ہے، 21 رمضان نے حوالے نال پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آخری عشرہ شروع ہو گیا، اور آخری عشرے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جڑا مہمان مہینہ اللہ تعالیٰ آسان دیتا ہے، یہ اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ اپنی اسی کوشش اور محنت تھوڑی جی اور بڑھا گنا اور اس آخری عشرے قیمتی بنا گنا، اور آخری عشرے لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے طرف ایک اس امت واسطے خصوصی تحفہ، اور اس تحفے کی تلاش راتی جاگنا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی قیمتی اور بڑی وزنی عبادت ہے۔ اس نے بھی اسی سارے کوشش کراں کہ انشاءاللہ ضرور تاک راتاں وچ جتنا ہو سکے عبادت کرساں۔ آخو انشاءاللہ ساری رات نہ ہو سکے تو رات نے ابتدائی حصے وچ یا صبح سحری نے وقت اٹھنا ہی اٹھنا، تو اس اٹھنے نے وقت بھی عبادت ہو سکنی، کوشش کرنی کہ ان 10 دن پچھلے 20 دنوں نالوں بہتر ہو وجہ۔ باقی اگو جتنا کہیں گڑ پایا اتنا انشاءاللہ میٹھا ہو سی، اور جتنا کوئی بڑھا سکنا اور جتنی کوشش کر سکنا کوشش کر گئے۔ یہ اللہ نے بہت بڑا زندگی انعام ہونا کہ زندگی دوبارہ رمضان نہ نصیب ہو وینا۔ اور آج نے موقع نے مناسبت نے لحاظ نال آج چونکہ 21 رمضان ہے، اور 21 رمضان داماد پیغمبر اور خلیفہ راشد شہر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم شہادت بھی ہوئے، تو 2-4 گلاں انہاں 10-15 منٹاں وچ میرا ذہن ہے کہ میں حضرت علی ہی نے چونکہ آج نہ دن بھی بالکل تو انہاں دنوں تے انہاں حضرات نہ ذکر کرنا، ان سڈے محسن آکھو بے شک تے محسن یاد رکھنا یہ زندہ قومانی علامت ہونی، اور نیک لوگوں نے علامت ہے کہ انہاں اپنے محسنہ نہ پہلے شکر من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جڑا لوگوں نے شکر نہ کرے وہ خدا نے شکر بھی نہیں کرے نا، جڑا اللہ نے ولیاں نہ ذکر نہ کرے وہ خدا نہ ذکر بھی نہیں کرے۔ ان لوگ سڑے محسنن، انہوں نے وجہ تو آج سڑے تک دین ہے، انہوں نے وجہ تو سڑے تک آج دینی روایاتن حضور نے پیغامن، آپ نے صورت، آپ نے سیرت، آپ نے اعمال افعال کردار اخلاق، ان اگر حضرات صحابہ اکرام اور اہل بیت نہ ہونا تو ان چیزیں سڑے تک نہیں ہیں پہنچ سکنی ہیں۔ تو آج نہ دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوم شہادت بھی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ اکرام چو حضرت امام احمد ابن حنبل بہت بڑے امامن، بہت بڑے آدمین، ان فرمانے کہ جتنی احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نے متعلق منقولن، چاہے اس نے کوئی وجہ بھی ہوئے، لیکن اور اہل بیت اور صحابہ وچوں کئی بندیاں بھی یہ اعزاز حاصل نہیں کہ اس نے متعلق حضور اتنے ارشادات فرمایا، تے نبی نی زبان چو کئی نے متعلق ایک واری بھی گل نکل ویں تو اس کی بخشش اور اعزاز اور درجات نی بلندی واسطے کافی نہیں جی۔ ایک واری بھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی نے متعلق فرما دیں بھائی تو جنتی بھائی، تو وہ جنتی ہو گیا کہ نہیں ہویا؟ اتنے تک کوئی گل اس زبان چ نکلی ہوئی کیڑی گل رد ہونی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی واری اور کتنے ارشادات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعلق فرمائے، اور اساں حضرت علی نے اتنا اچا کر چھوڑا، اتنی اور عظمت نے لحاظ نہ بھی اچا کر چھوڑا، انج بھی اچا کر چھوڑا، سبحان اللہ۔ انج اچا کرنے نہیں مثال میں دینا، جڑے مکہ فتح ہوا اور فتح ہونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی میں نے موڈیاں تے چڑھ کے ان جتنے بت بیت اللہ نے اتنے پہنے نہ ڈھا سٹ۔ بعض روایات حضور نے نواز علی نے بھی ذکر ہے، اور بعض حضرت علی المرتضیٰ نے ذکر ہے، زیادہ مشہور حضرت علی کیونکہ نواز سے بچپن فوت ہو گئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں تو سنے موڈیاں تے پیر کی کون رکھاں، تسی میں موڈیاں تے چڑھو اور میں تھلے بان۔ آپ اتنے بھی ایک بڑی وڈی گل فرمائی، آپ فرمایا علی
یہ میرا وزن تو نہیں نا نبوت نہ وزن ہے تو چاہ نہ سکس جڑا میں تو شفقت نہیں وجہ تو آکھ نہ پیانا کہ تو میرے موڈے تے چڑھ یہ نبوت نہ وزن ہے تو چاہ نہ سکس سبحان نبوت نہ وزن ہر کوئی نہیں چاہ سکنا نبوت نے وزن خالی ابو بکر چاہ سکنا ابو بکر خدا ہی طاقت دیتی جسم نہ کمزور ہے لیکن ایمان جو اتنا تے نبوت نے وزن چاہنے واسطے جسمانی طاقت نہیں ضرورت نہیں ہونی ایمانی طاقت نہیں ضرورت اور روحانی طاقت ابو بکر ساری امت نالو چونکہ اگین تا غارے سور نے سفر حضور خاموشی نال ابو بکر نے موڈیں تے بہ گئے آپ پتہ ہے کہ ابو بکر ہی بھار چاہ گئی سی تو آپ فرمایا علی ان بھار توڑے چاونے نے تو حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موڈیں تے چڑھ کے بوٹ ڈا دیتی حضرت علی آپ نے موڈیں تے سوار ہوئے تے بوٹ ڈا دیتی کئی بندے حضرت علی کو پوچھا کہ حضرت علی کو کہ حضرت تساں بھی جنہ لوگاں بیت اللہ ویکھے وا وہ گنو کہ اس نے بلندی ذرا زیادہ تو بھائی بندے تھے اگر کوئی بندہ سوار بھی ہوئے تو اتنی بلندی تک تو وہ نہیں پہنچنا تو اس حضرت علی کو پوچھا بھائی تساں ان بتاں تک اور بیت اللہ نے چھتے تک ہاتھ سوکھا پہنچ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب سنے فرمایا آج جڑے میں حضور نے موڈیں تے بیٹھا نا تو میری کیفیت یہ ہے کہ اگر میں آسمان نے ستاریاں بھی ہاتھ لاؤنا چاہیے تو آج لگنا ہے سبحان اللہ کیا لوگ ہیں تو کیا انہوں نے تشبیہیں اور تعبیران فرمایا آج تو میں اتنا اچھے ہوں کہ اگر آسمان نے کناریاں بھی میں ہاتھ لاؤنا چاہیے نا تو آج لگنا ہے این ابھرے نہ ہو جی کون ابھرنا چاہیے ہاں جی کیوں حضرت علی سمجھاونا چاہنے میں بیٹھا کتھے ہیں سبحان میں بیٹھا کتھے تو آپ جسمانی طور سے بھی حضرت علی ہیں اتنا اچھا کیتا کہ اگر علی پہ آخنے میں آسمانہ بھی ہاتھ لاؤنا چاہیے تو میں ہاتھ لا سکنے ہوں اور روحانی طور سے اور مانوی طور سے آپ کتنا اچھا کیتا کہ آپ فرمایا حضرت علی ہیں کہ جنت مینڈا گھر تے تونڈا گھر آمنے سامنے ہو اربا خربا لوگ خدا نہیں جنت نے وارث بن سن لیکن حضور نہ گواڈ جنت بھی حضرت علی نہیں مقدر کیونکہ گواڈی وہ ہونا جس نہ گھر دروازے نہ دروازہ سامنے ہو رہے اس تو شریعت نے بھی حکم ہے کہ تسا نہ قریبی پڑوسی ہوئے جس نہ دروازہ تسا نے دروازے تو قریب ہے یہ نہیں بھائی جس نے قد تے میری قد ہے کہ یا پچھاڑ اس نے پچھاڑ تے سیدھی پچھاڑا کٹھی نہیں شریعت نے کہا وہاں قریب ترین پڑوسی ہوئے جس نہ دروازہ تسا نے دروازے نے آپ فرمایا جنت میرا قریب ترین پڑوسی علی تو کہ توڑا گھر قیامت والے دن جنت میرے گھرے نے آمنے سامنے گھرے نے کے مطلب ہے حضور نکل سن تا پیڑی نگاہ علی المرتضیٰ نے گھرے تے پوسی علی نکل سی تا پیڑی نگاہ حضور نے گھرے تے پوسی آپ فرمایا علی اللہ تو آنتے ماں یہ قرب نصیف آپ مدینے میں صحابہ آپس بھائی بھائی بڑھایا کہ تو حس نہ بھراویں تو حس نہ رونا تو حس نہ رونا جڑوے سارا نہ منڈارا کر چھوڑا نا تو حضرت علی لگے رہ گئے تو حضرت علی پہنے یا رسول اللہ سارے نہیں تقسیم کر چھوڑی نے تے ماں چھوڑ دیتا نے ماں کہیں نہ بھائی تے نہ کہیں میرا بھرا بنایا نے بھول گئے ہو یا کوئی اور گل ہے آپ فرمایا بھولے کدی نہ تے بھرا ونڈے نے ود کی کون بھول سکنے آپ فرمایا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں تے تو بھرا تو نہ میں کہیں ہو رہی ہیں بھرا کہیں واسے بڑھاونا دنیا اور آخرت دوہاں جہانہ وچ علی تو میرا بھرا تے میں توڑا بھرا یہ کوئی نکہ جائے اعزاز نہیں بڑی وڈی عزت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا اور آخرت نہ بھرا آخ دے من اور دنیا اور آخرت نے انہیں اس طرح دے دے من یہ کوئی نکی جائے عزت نہیں تری گل سنو آپ ایک باغ بیٹھے ہوئے تے باغ نے پرانے زمانے باہروں دروازے ہونے ہیں باڑاں لگے ہوئے ہونی ہیں
تو دروازے تو لوگ باغاں وچ بھی وڑنے ہیں ہن بھی انجے اسے باغے وچ آپ تشریف فرماون دروازے تے دستک ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت ایک خادم بھی حاضر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وانج بو اللہ دے ذرا توجہ میں دے رکھے وانج بو اللہ تے جیڑا بھی بوئے تے کھڑا نا اساں نال جنت نی بشارت بھی دے تھی پہلے میں گیا بو اللہ آتا اگو ابو بکر صدیق میں آکھا بھائی اندر آونجو تے نال تساں واسطے بشارت بھی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تساں جنت نی بشارت پہ دینے تے تھے گل ایک اور آخ دیواں جتھے میرا نبی بیٹھا ہوئے نا اجا جنت ہی ہونی ہاں جی دنیا نے باغ ایک بھی بوان تے جنت نہ باغ ہے آپ فرمایا جڑا آنا پہ اساں دس دے کہ اندر بھی لگا ہوئے آج حس باغ ایک بھی لگا ہوئے جیسے میں بیٹھا تے کل اللہ نے بنائے ہوئے وڈے باغ ایک بھی میرے نال ہو آگئے ابو بکر بشارت چاہ گئے دی تھوڑی دیر گزری وقت دروازے تے دستک ہوئی آپ فرمایا وات وان بھائی دروازہ کھول دے اور جیڑا بھی بوئے تے کھڑا اساں اندر آمنے نہیں اجازت بھی دے اور اساں جنت نی بشارت بھی تھی پہلے میں وہاں کے بو اللہ تا اگو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ ابرو چاہ میں جڑے دروازہ کھول کے میں کہ حضرت اندر بھی لگے آؤ تے جنت نے بھی تو سما سے بشارت ہے حضرت عمر بھی اندر آ گئے تھوڑی دیر گزری تو بعد دروازہ کھڑک ہوں جڑے تری واری بوआ کھڑکیا نا تو ہوں خادم پہ آنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو گلاں فرمائیں فرمایا دروازے تے وائیں تے بوआ اللہ تے جیڑا بھی کھڑا ایساں بھی جنت نی بشارت دے سبحان اور کائنات چی واحد دربار ہے جتوں کہیں جنت نی گارنٹی مل سکتی کائنات کوئی بندہ کہیں جنت کی گارنٹی دے سکنا نہیں دے سکنا یہ ایک جگہ ہے جی جتھے اگر ان آخ دے ورنہ کہ جنت ہے تو بات جنت ہو گئی نا آپ فرمایا بو یہ تے جڑا آیا اساں آخ بو ابھی لا تے اساں جنت کی خوشخبری بھی دے دے اگلی گل آپ کے فرمائی آپ فرمایا کن علین پنجابی ترجمہ کرنے آپ فرمایا جڑا بوئے تے آیا کھڑا اساں جنت نی بشارت دے ای تو اساں آکھا نا تو ادھے آسمان دے منہ کر کے پیرن کہ شالا علی ہوئے سبحان اللہ سبحان نہیں مزہ نہیں آیا شالا علی کہنے منہ جو پر نکلنی شالا انہاں نے تمنا بھی پوریاں نہ تھی من تو کہنیاں تھی اتھے تا ہر تمنا جی پوری تے حضور فرمانے پہن کہ جنت نی خوشخبری دے جیڑا بھی بوئے تے کھڑا تے میں پہ آکھنا کہ خدا کرے کہ جیڑا ہون آیا کھڑا وہ کور ہوئے پہن میں وہاں کے بو اللہ آتے وہ جڑی شالا انہاں آکھی ہے نا دو وہ شالا باہر ہوئی پہ میں جو بو اللہ آتا گو علی کھڑے میں کہ علی حضور آج دعا منگی بھائی شالا بوئے تے علی ہوئے تے شکر ہے تو آئی ہمیں بگیج بھی وڑا تے جنت نی بشارت بھی چاہ سبحان اللہ یعنی حضور نے تمنا میرے رب پوریاں کرنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ایک لشکر بھیجے ہویا جنگ واسطے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جنگاں میں حضرت علی ہیں بھیجے نے انہیں اور صحابہ بھی کدی کہیں امیر بنا دیتا کدی کہیں بنا دیتا حضرت علی بھی بھیجن لیکن باقی صحابہ وچوں دو صحابہ نے خاص خصوصیت ہے امام احمد ابن حنبل لکھا کہ ایک حضرت علی اور ایک حضرت اسامہ بن زید یہ بھی حضور نے بڑے محبوب صاحب ہیں انہاں دو بندہ اگر حضور کہیں لشکر نہ امیر بنا کے بھیجن تو اپنے ہتھیار بھی حضور نہ دینے کہ تلوار بھی مہنڈی کھڑو زرہ بھی مہنڈی کھڑو خود بھی مہنڈے کھڑو اپنے ہتھیار حضور زندگی انہاں دوں تو علاوہ کہیں نہیں دیتے انہاں متا تو اپنے ہتھیار بھی دے کے متا کہ میرے ہتھیاریں سمیت بن کے کافرانہ جنگ کر اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شے گھن کے وینا تے یہ ایک گل ہے یہ شے کیوں دیتی وینی ہے کہ جس میدان تاکہ ونجو فتح پا کیا
نہیں سمجھ آئی؟ حضور نہ ہتھیار ہوئے، حضرت خالد بن ولید کہیں جنگ شکست ہوئی جی زندگی؟ لوگاں لکھا کہ کائنات نہ واحد جرنیل ہے جس 125 جنگاں لڑیاں تے کئی جنگ بھی اساں شکست نہیں ہوئی، اور شکست نہ ہونے کی وجہ صرف بہادری نہیں، علماء لکھ رہے ہیں کہ شکست نہ ہونے کی وجہ حضرت خالد خود بیان کی تھی کہ میں اپنی ٹوپی وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند موئے مبارک وچ چھڑوائے وین، او ٹوپی میرے سرے تے ہوئے تو ماں پوری کائنات نہ لڑا دے ماں شکست نہیں ہو سکتا۔ تو جس نے اس ٹوپی وچ چند بال آ ونجن اساں شکست نہیں ہو سکنی، تو جس نے ہتھ وچ حضور نے ہتھیار آ ونجن اساں دنیا نے کوئی طاقت شکست دے سکنی؟ تو حضور ہتھیار بھی اپنے دینے تاکہ علی ونجے تو فتح مند ہو کے واپس آئے۔ اس تو حضرت علی نے شہادت تو بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نے بیٹن جیڑا پہلا خطبہ دیتا نا، اس پہلے خطبے حضرت حسن 3 گلاں فرمائیاں، 2 گلاں فرمائیاں اور گلاں بھی امن میں تو ساں 2 سناون لگا۔ پہلی گل فرمایا لوگو کل دوئے دن حضرت علی نے شہادت تو دوئے دن خطبہ دیتا، فرمایا کل او بندہ سڈے کولوں جدا ہو گیا جس بندے نے سینے وچ او علم آیا جیڑا نہ اگلے نے سینے چے نہ قیامت تک ود کہیں نے سینے چاس، اگلیاں پچھلیاں وچ کوئی بندہ اتنا علم آڑا نہیں ہے جتنا ای بندہ ہے جیڑا کل تو سا تو ٹر گیا۔ حضرت علی نے ایک شاگردن ان فرمانے میں بڑے بڑے صحابہ نے خدمت چریا لیکن میں کئی نے منہ چو ای نہیں سنیا جڑی گل حضرت علی نے منہ چو سنی کہ زندگی میں کئی واری سنیا کہ حضرت علی پوری کائنات اعلان کیتا کہ لوگو جس جو کچھ پوچھنا پوچھ گنو جواب پہ سے، کیڑا عالم، کیڑا مفتی، کیڑا محقق، کیڑا مدقق ای گل کر سکنا کہ جہان نیا گلہ میرے کو پوچھ گنو۔ حضرت علی فرمانے پہن کائنات نے جس جیڑی پوچھنی پوچھ گنو۔ ایک عیسائی یا یہودی آیا، اس آکھیا آج میں علی کو ایک سوال کرے سا تے اے جا سوال کرے سا، اوہو ٹائم تو ہو گیا بھائی، اے جا سوال کرے سا کہ اس نے جواب دینا تو سارا نڑو بڑا سارا نماز بھی لگی ویس، اتنا لمبا سوال کرے سا کہ نماز بھی لگی ویس۔ حضرت علی مسلح تے چڑھن لگے، یہودی اگا تھی گیا، اس آکھا حضرت ایک ضروری سوال ہے جواب دے کے وقت مسلح تے وینا۔ حضرت علی فرمایا دسو، اس آکھا دنیا تے اللہ جتنے جانور پیدا کیتے ہیں ان کیڑے جانوراں جڑے انڈے دینے تے کیڑے جانوراں جڑے بچے دینے؟ پوری کائنات نے درخت انہوں نے پرندے اور جناب جانور اور حیوانات انہاں سارے نے ماں لسٹ گان کے دیو کہ انڈے کیڑے کیڑے دینے تے بچے آنکھوں نہ سبحان۔ ای جواب کہیں وڈے تے وڈے مولوی صاحب کو کر گنو جواب کوئی دے سکنا جی؟ پہلی گل تو یہ کائنات ساری نے جانور گن کور سکنا، پر یہ ہوئے جڑا پہنا جس جو پوچھنا میں کولو پوچھ گنو تے پوچھنے والے اپنی طرف بڑا اوکھا سوال کیتا۔ حضرت علی ٹرنا پہ فرمانے جنہ جانوراں نے کن باہرن ان بچے دینے تے جنہوں نے اندرن ان انڈے دینے، کن من کے آپ ڈھوڑ گئے تے انڈے تے بچے تو آپ پتہ لگ ویسن جو چاہو پوچھو۔ حضرت حسن پہ فرمانے آج وہ ٹر گیا جس کو اولین اور آخرین نے علوم آن، اور آج وہ بندہ ٹر گیا جس بندے حضور ہمیشہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان اپنا نائب بنا کے بھیجا تو نال آخ دیتا کہ جس میدان وینا پہ فتح مند ہو کے آویں کدی شکست نہ کھائیں تے خداوت کہیں میدان شکست دیتی بھی نہیں۔ تو اللہ ہی بھی آخری حدیث سن گے نو خطبہ پڑھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی نے متعلق ماں 3 اللہ تعالیٰ وہیاں متیاں، پہلی وہی ہے کہ امام المتقین، جتنے متقی ہو سن نا قیامت والے دھیڑے انہاں سارا نا امام علی ہو سی، امام المومنین
جتنے مومنین دنیا تے جتنے لوگ کلمہ پڑھ سن میڈا کلمہ اور میڈے امتی ہو سن قیامت ہے ڈھاڑے انہوں نے قیادت تے انہوں نے سرداری بھی علی کو ہو سن قائد الغر المحجلین حضور فرمایا میری امت نی علامت ہی وے باقیاں امتہ ناڑو قیامت ہے ڈھاڑے ہوتے ساریاں امتہ ہو سن نا میڈا امتی دوروں سے جاب سی اور وہ علامت ہے کہ جڑے وضو والے اعضاء ہیں نا اسی وضو کرنے ہیں تے وضو جڑیاں شیاں دھونے ہیں فرمایا ان میری امت نے قیامت ہے ڈھاڑے چمکنے پہ ہو سن انا آکھوانا غر المحجلین کہ اعضائے وضو جنہاں نے چمکنے پہ حضور فرمایا اگر میں اس سے پنجابی ترجمہ کرا تو میں آپ پہ کوڑو نہ پہ کرے نا علماء لکھا فرمایا جتنے چٹے ہتھاں تے منہ والے لوگ ہو سن جنہاں نے قیامت ہے جھاڑے منہ سفیدن تے جنہاں نے ہاتھ پیر قیامت ہے جھاڑے سفیدن انہاں چٹے منہیں تے ہاتھ پیر والے نا سردار تے قائد بھی علی ہو سن اللہ یہ عزت بھی حضرت علیاں دیتی ان سڈے محسنن سڈے تے انہوں نے احساناتن اللہ سڈی طرف انہاں بہترین بدلہ اور جزاواں نصیب فرمائے اور حضرات صحابہ اکرام اور اہل بیت نے اللہ سے محبت نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔